الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان رواہ مسلم۔ آج جمعہ کے اس خطاب میں امت اسلامیہ کی ذمہ داری سے متعلق بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی اہم ذمہ داری دی ہے، اور وہ ہے ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ یہ اور امتوں کو یہ نہیں تھا، یہ اعزاز پہلی امتوں کو نبیوں والا کام، رسولوں والا کام صرف امت اسلامیہ کو عطا کیا گیا۔ بہت نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ و رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن کسی کی امت کو دعوت کا کام کرنے، امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینے، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی ذمہ داری نہیں عطا فرمائی کہ ان پر لازم کر دیا گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، نبیوں کا کام ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ جب جب گمراہی پھیلی، برائی پھیلی اور ضلالت و گمراہی کی زندگی کی وجہ سے ظلم و ستم، اللہ کی سرکشی، نافرمانی، شیطان کی اطاعت اور پیروی کا ماحول بنا، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو شریعت لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتاب اس پر نازل کی جاتی ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دور کے رسول کی شریعت میں گھس آنے والی برائیوں کو درست کرتے ہیں، قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کو درست کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ وہ کتاب لے کے نہیں آتے، وہ شریعت لے کے نہیں آتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تورات ان کا قانون تھا، اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی بھیجے، ہزاروں، ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ اور اس لیے کہ جب جب امت میں گمراہی آئی تب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ امت سے یہ کام ذمہ داری کے طور پر نہیں لیا۔ ہاں، علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے طور پر صحیح بات بتائیں، بری بات سے منع کریں، لیکن جب امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو جانتے ہیں اس کا اعزاز کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ اے امت اسلامیہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پیروی کرنے والوں، تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجی گئے ہو۔ جماعت ہو، جماعت، امت مانے جماعت۔ یہ تم سب سے بہتر، کسی بھی امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء
اور آپ کی امت جو ہے خیر الامم ہے. آپ آخری ہیں نبی آخر الزماں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخر الزماں ہے. اس کے بعد کوئی دنیا میں امت آنے والی نہیں ہے. لیکن دین کا کام تو چلے گا, دعوت کا کام چلے گا, توحید کا پیغام سنایا جاتا رہے گا, برائیوں کو مٹانے کی تحریک چلائی جائے گی. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی شریعت نہیں آئے گی, اس لیے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے زیادہ پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر پورا کر دیا, ختم کر دیا. اور جو دین ہمیں عطا فرمایا گیا اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ میدان عرفات میں جبکہ آخری حج کیا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ وہاں موجود تھے, اور آخری حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا. اس کے 3-4 ماہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا 3 مہینے کے اندر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ کامل دین ہے, لیکن کامل دین کے بعد کامل دین کا پیغام نہیں رکے گا, شریعت کا پیغام نہیں رکے گا. انبیاء کی جو تحریک ہے, رسولوں کی جو تحریک ہے, قیامت تک امت اسلامیہ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس لیے کہ خیر امت کہا گیا ہے. اور جو سب سے اہم ہوتی ہے قوم, جو سب سے زیادہ اہم لوگ ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری بھی سب سے اہم ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آل عمران کی سورہ ہے اور سورہ نمبر 104. یہ کیا فرمایا؟ وَلْتَكُنْ, ضرور بھی ضرور ہونا چاہیے تم میں سے, ہر حال میں ہونا چاہیے تم میں سے ایک جماعت جن کا کام کیا ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, او خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دے, اچھے کاموں کی طرف دعوت دے, نیکیوں کی طرف دعوت دے. دنیا مانے یا نہ مانے ان کو یہ کام کرنا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرتے رہیں, بولاتے رہیں, سمجھاتے رہیں. لوگ مانیں گے ہدایت ملے گی, نہیں مانیں گے اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے. نبی کا کام بھی نہیں تھا زبردستی کسی کو ایمان لے آنا. نبی کا کام صرف یہ تھا کہ آپ کو جو ذمہ داری عطا کی گئی ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے. یہ آپ کی صرف ذمہ داری ہے. وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں اس میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کہ پہنچائیے. ہر نبی نے اپنے دور میں پہنچایا. کسی کی بات کو نبی کی امت کے لوگوں نے مانا, ایمان لے آئے, ہدایت پائے. اکثر نے ٹھکرایا, دنیا میں بھی عذاب آیا, آخرت میں بھی عذاب جھیلیں گے. لیکن نبی اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. ایسے ہی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے, دعوت کا کام, خیر کی طرف بلانے کا کام ہر دور میں جس سطح پر بھی جیسے بھی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن طریقوں سے دعوت کا کام کیا ہے وہ طریقہ اختیار کرو اور ایک جماعت قائم رہے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے دور میں مکہ سے نکلے، مدینہ میں پہنچے، وہاں اسلام کی تکمیل ہوئی اور اسلام پھیلا، قبیلوں تک پہنچا، عرب سے نکلا، دور دراز تک پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ صحابہ نے دعوتی اسفار کیے، وہ جہاد کے لیے بھی نکلتے تھے تو دعوت کا کام کرتے تھے، تجارت کے لیے بھی نکلتے تھے تو دعوت کا کام کرتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے دعوت کی فکر لے کے جاتے تھے، اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی دعوت دینا اور شرک اور کفر اور نافرمانی کے انجام سے لوگوں کو ڈرانا مثبت انداز میں۔ کہیں بھی گئے انہوں نے یہی کام کیا، جہاد بھی اللہ کے راستے میں کیا، دعوت کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جب جب اسلام پر لوگوں نے حملہ کیا تب تب صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ قتال کرنا، تلوار اٹھانا بھی دعوت ہی تھی۔ صحابہ نے قرآن کو سیکھا، اس کی تفسیر سیکھی، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس لیے کہ قرآن کے معنی کو، اس کے احکام کو، اس کے مسائل کو، رسول اللہ کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو سیکھ کر کے لوگوں کو سکھائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو درس کے ذریعے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے اصلاحات کی، یہ دعوت کا کام کے جتنے بھی طریقے تھے صحابہ نے اپنے دور میں اختیار کیے۔ کیوں؟ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت قرار دیا ہے، بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اور اس کے بعد اسلام پھیلا، جہاں بھی گئے ان کے اخلاق، اور سب سے بڑی دعوت ان کی جانتے کیا تھی؟ زبان سے زیادہ عمل تھا۔ وہ قول کے سچے، عمل کے پکے، معاملے کے دیانتدار، گفتگو میں نہایت ہی شیریں اور نرم لہجہ اختیار کرنے والے، لوگوں کے ہمدرد، غمگسار، مصیبت میں کام آنے والے، غریبوں، ناداروں، غریبوں کی مدد کرنے والے، صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ عمل کر کے دکھایا انہوں نے۔ کبھی بھی انہوں نے اسلام کے احکام کو صرف بیان نہیں کیا، اپنے اوپر نافذ کر کے دکھایا کہ چلتا پھرتا دین ایسے ہوتا ہے جیسے ہمیں دیکھ لو۔ لہذا لوگوں نے انہیں دیکھا، ان کی بات سے زیادہ ان کے عمل کو دیکھا، ان کے کیریکٹر کو دیکھا، ان کی وعدہ وفائی کو دیکھا، ان کے معاملات کی سچائی کو دیکھا، ان کے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے میں اخلاص کو دیکھا۔ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تب اسلام پھیلا۔ بعد میں دور میں جہاں جہاں بھی دیکھیے دعوت کا کام ہوا۔ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایک نئے انداز میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے شروع کرایا۔ میوات کے علاقے میں مسلمان نام کے صرف رہ گئے تھے، پورا علاقہ کفر میں مبتلا تھا، ارتداد۔ اسلام کا نام ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ جانتے تھے، لیکن نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ نماز جانتے تھے، نہ عبادت جانتے تھے، مشرکانہ عمل کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے چن لیا تھا اور وہ دین کا کام کرتے تھے، اور تبلیغی جماعت نکالی، اور یہ ایسا کام کیا انہوں نے، دنیا کے کسی ملک میں یہ کام نہیں ہوا، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور جب دعوت کا کام کریں گے تو انبیاء کو سننا پڑا، انبیاء پر ظلم ہوئے، انبیاء کو ستایا گیا۔ دور اول میں جماعت میں نکلنے والوں کو کیا کیا بھگتنا پڑا، یہ ہم تاریخ پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ اللہ کے بندے اپنا پیسہ لے کر کے، اپنا سامان لے کر کے مسجدوں میں جاتے تھے، نکال دیے جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، بھگا دیے جاتے تھے، اور آج تک مخالفت ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ نے اخلاص کی نیت قبول، اخلاص
کے ساتھ جو کام کیا انہوں نے نیت کو قبول فرمایا اور اتنی برکت دی کہ یہ کام تیزی سے مقبول ہوتا گیا اور اصلاحات گاؤں گاؤں میں دین پھیل گیا. کم از کم مسلمان ہوئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ انہوں نے پڑھا اور اس کو جانا اور نماز سے جڑے اور مسجدوں کو ٹیک لیا اور مسجدوں میں ٹیک کر کے اللہ سے رابطہ قائم کر لیا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کو. اور آج جانتے ہیں پوری دنیا میں اصلاحی تحریک, دعوتی تحریک دنیا میں جماعت تبلیغ سے بڑھ کر کوئی تحریک نہیں ہوئی. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر مرکز نظام الدین سے چلنے والا ایک قافلہ نہ پہنچا ہو اور وہاں دین کا کام, تبلیغ کا کام نہ کر رہے ہوں؟ 17-18 کروڑ لوگ اس سے وابستہ ہیں, 17-18 کروڑ اس کے وابستہ ہیں. ہر مولانا الیاس صاحب, ہر مولانا یوسف صاحب, ہر مولانا انعام الحسن صاحب, اور اس کے بعد اب جو مولانا سعد صاحب ہیں اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا اجتماعات کرنے کا. سال میں ایک اجتماع ہوتا ہے بڑا, ضلعوں کا اجتماع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, خیر آباد کے لوگوں نے محنت کی اور 17 دسمبر کو وہ اجتماع یہاں رکھا گیا ہے, پرمیشن وغیرہ مل گیا ہے. یہ وہ کام ہے, دعوت کا کام, اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. جماعت والے جو لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی محنت اور ان کے اخلاص کو قبول فرمائے, اس لیے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ میں یہ شامل ہیں, علماء بھی شامل ہیں, مدارس بھی شامل ہیں, لکھنے والے بھی شامل ہیں, لیکن گاؤں گاؤں جا کر کے اپنا پیسہ خرچہ کر کے یہ کام کوئی اور نہیں کر رہا ہے. لہذا اس موقع پر زیادہ سے زیادہ ماحول بنائیے, جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے اس میں تعاون کیجئے, اس میں حصہ لیجئے. آنے والے مہمان خیر آباد کے اطراری کے مہمان ہوں گے, ان کی توقیر کیجئے, اکرام ضیف, لہذا ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیے. نہ جانے کس کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. امید ہے کہ 17 دسمبر کے اجتماع میں جو تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہمارے نوجوان اور بزرگان دین اور علماء اور حفاظ جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ عام لوگ بھی جڑ کر کے تعاون کریں گے, یہ تاکہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے مصداق بن سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.